اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو عبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں نے تم لوگوں کو دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جاؤ دنیا میں عیش و عشرت کرو اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں زمین پر بھیجنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں۔ یہ جو زندگی ملی ہے یہ آزمائش کے طور پر ملی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ اس زمین پر تم لوگوں کے لیے ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، یعنی کہ ایک مدت تک جینا ہے، پھر تم لوگوں میں سے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ زندگی ہمیں ایک امتحان کے طور پر ملی ہے۔ جو ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اگر زندگی میں کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو آزمائش ہوتی ہے یا پھر ہمارے کسی کیے گئے گناہ کی سزا ہوتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے اس پریشانی کا، اس مصیبت کا صبر سے سامنا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ الذی وہ اللہ جعل جس نے بنایا لاکم واسطے تمہارے الارض زمین کو فراشن بچھونا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے واسطے بچھونا بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے رہنے کے لیے بچھونا بنایا، یعنی ہمارے رہنے کی جگہ بنایا۔ والسماء اور آسمان کو بنان چھت بنایا، اور آسمان کو ہمارے اوپر چھت بنایا۔ وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے مان پانی، فاخرج پھر نکالا بھی ساتھ اس پانی کے من الثمرات پھلوں کو، رزقاً جو کہ رزق ہے لاکم واسطے تمہارے، اور اس پانی سے پھلوں کو نکالا، یعنی اس پانی کے ذریعے زمین کو سرسبز و شاداب کیا، زمین سے فصلیں اگائیں، ہمارے لیے پھل اگائے۔ فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ للہ واسطے اللہ کے اندادن شریک، وانتم اور تم ہو تعلمون جانتے ہے، جس نے زمین کو ہمارے لیے رہنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو ہمارے سروں پر چھت بنایا، اور اس آسمان سے ہمارے لیے بارش کے ذریعے پانی اتارا، اور اس بارش کے پانی سے زمین کو سیراب کیا، اور سیراب ہونے کے بعد اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں سے ہمارے لیے طرح طرح کی سبزیاں، پھل اور چیزیں اگائیں جو کہ ہمارے لیے رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ جانتے بوجھتے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم سب یہ جانتے ہو اچھی طرح سے کہ تمہارے رب کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی تیرے رب کے سوا جو ہے کوئی بھی یہ فصلیں نہیں اگا سکتا، کوئی سبزیاں نہیں اگا سکتا، کوئی رزق نہیں دے سکتا، یہ صرف میرے رب کی ذات ہی ہے جو سب کو رزق عطا کرتی ہے۔ اور اکثر لوگ جانتے بوجھتے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ سب دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کسی کی کیا مجال میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ کر جائے۔ وَإِنْ اور اگر تم ہو فی ریب شک میں، مما اس میں سے جو نزلنا اتارا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، تو اے لوگو تم اگر اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا یعنی نازل کیا، فاتو تو پس تم لے آؤ بصورت کوئی صورت ایسی، من مثلہ ہی اس صورت کے جیسی، تو تم اگر شک کرتے ہو تو تم اس صورت کے جیسی کوئی ایک صورت خود سے بنا کے لے آؤ۔ ودعوا پکارو تم شہداءکم
اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں تم ان کو پکارو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اگر یہ اس پر شک کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے اتارا ہے، تو اس میں اگر یہ شک کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، تو ان کو اچھی طرح سے بتا دو اگر تم اتنے سچے ہو تو تم اس طرح کی کوئی صورت خود سے بنا کے لے آؤ، یعنی کوئی بندہ اگر اس کو بنا سکتا ہے، یعنی میرا نبی بنا سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ پھر تم بھی بنا کے لے آؤ، اور اس کے لیے تمہیں جتنے بھی مددگار چاہیے اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ ملا لو، پھر بھی تم کوئی ایسی صورت بنا کے نہیں لے کے آ سکتے۔ فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو ایسا، ولن اور ہرگز نہ تفعلوا تم کر سکو گے، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو میں جانتا ہوں کہ تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم کبھی بھی اس صورت کے جیسی صورت نہیں بنا سکتے۔ فتقو تو پس تم ڈرو نارا آگ سے، اللہ تی جس کا وقودھا ایندھن ہے، ناسو لوگ، والحجارت اور پتھر، اعدت جو کہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، تو پھر تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں کو بتا دو کہ میں جانتا ہوں کہ ہرگز ایسی صورت کوئی بھی نہیں بنا سکو گے، نہیں تیار کر سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر تو بندوں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی تو بنایا ہے ہم کو، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون جان سکتا ہے؟ انسان کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو علم عطا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، یعنی جتنا علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں جتنی بھی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو انسان کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی مار جائے۔ تو انسان یہاں پہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ انسان نے قرآن پاک لکھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر انسان میں اتنی صلاحیت ہے تو آپ بھی اس طرح کی صورت لکھ کے لے آئیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے اور اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اے بندو پرہیزگاری اختیار کرو اور اپنے رب پہ یقین کرو اور اپنے رب کی صرف عبادت کرو، اور اس آگ سے بچو جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جس کا ایندھن جو ہے لوگ ہیں اور پتھر ہیں، یعنی اس جہنم کے اندر، اس آگ کے اندر کافروں کو پھینکا جائے گا اور پتھروں کو پھینکا جائے گا اور پھر وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔